اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں، تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے، کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے، کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے، معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے، معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295 سی اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو، 295 سی کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف، جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا، پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295 سی. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں نہیں 295 سی پہ ہم اس کو لٹکوائیں گے، بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا، جن لوگوں نے جا کے ایف آئی آر کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا، تو پھر ان پہ بھی 295 سی لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295 سی کا قانون، یہ قانون بالکل درست ہے، ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کو مولویوں نے، جو متشدد مولوی ہیں، انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے، جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے تو اس کے لیے 295 سی جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295 سی کی توہین ہے، میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے. یہ جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں، چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں، لیکن یہ جو 295 سی اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال معاذ اللہ نقل کفر نبی کی طرف نسبت کی عیسائیوں کی طرف، تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا، ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ ہے. جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال، جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں، وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظروں میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. یہ باتیں کرنے کا مقصد کوئی کسی کو چڑھانا نہیں ہے. سب سے زیادہ ہارمنی اس ملک میں اگر کسی پلیٹ فارم سے پیدا کی گئی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ہے، لیکن آپ کو ریالٹی بتانا ہے. تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کرے، جذباتی نہیں. مولوی چونکہ اپنی منجی ٹھکوانی ہوتی ہے، پھر دیکھیں منجی ٹھوکی ہے ہمارے بھائی نے، اسٹوڈنٹ نے، ایک اس کی عمر مشکل سے 17-18 سال ہے، جس کا وہ چینل ہے دیسی فنکار ٹی وی. بڑے بڑے فنکار جو ٹی وی کے ہیں نا، وہ اس قسم کی میمز نہیں بنا سکتے، اس نے اپنے شوق سے بنائی ہے. اور دیکھ لیں کس طرح مولوی ایکسپوز ہو گئے. تو یہ مجھے ضمناً اس میں یاد آ گیا، کیونکہ میں نے اس کو ٹاپک الگ سے نہیں بنانا تھا، اس لیے میں نے ضمناً ذکر کیا میمز کے لیے مٹیریل پرووائڈ کر دوں، کیونکہ میمز ان کا حق ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ انہیں علمی بات نہیں سمجھ آتی، میمز کے ذریعے ان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جو موٹے دماغ والے ہیں ان کو بھی میمز سمجھ آتی ہیں. ہاں، یہ تو علمی بحثیں سنجیدہ لوگوں کے لیے. تو چونکہ ہم نے ایک جنرل سٹور کھولا ہے، ہم انٹلیکچوئل کو بھی سمجھائیں گے، ایک عام آدمی کو بھی. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں دنیا میں کون سا اسکالر ہے جسے ریڈی بان بھی سنتا ہو، جسے ڈاکٹر بھی سنتا ہو، انجینئر بھی سنتا ہو، مسلمان بھی سنتا ہو، نان مسلم بھی سنتا ہو. سب کو کوئی نہ کوئی بات مل رہی ہے. اسی لیے میں ہر لیول پہ اتر کے اس کے حصے کی بات کرتا ہوں، تاکہ جس کا جو حصہ ہے اس تک پہنچے اور وہ حق بات کو قبول کرے انشاءاللہ تعالی.